ابو کے بعد امی اور میں اکیلے رہ گئے۔ سر پہ سائبان نہ رہا تھا۔ یہ دکھ اپنی جگہ، لیکن گھر بھی چلانا تھا۔ میں گریجویٹ تھی، ملازمت کرنا چاہتی تھی۔ امی ملازمت سے روکتی تھی۔ وہی گھسی پٹی بات کہ زمانہ خراب ہے۔ امی سے میں کہتی زمانہ خراب ہے نا، میں تو خراب نہیں، آپ مجھے سروس کرنے دیں۔ یہ جو 4 پیسے ابو کی جمع پونجی رہ گئے ہیں، یہ بھی 4 دنوں میں ہی ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ تب بھی تو مجھ کو سروس ڈھونڈنی پڑے گی، تو ابھی کیوں نہیں؟ بڑے جتن سے امی کو منایا اور ایک سہیلی کے توسط سے جاب مل گئی جہاں فاریہ نوکری کرتی تھی۔ اس نے اپنے باس سے میری سفارش کی۔ خوش قسمتی سے ایک اسامی خالی تھی جس پر انہوں نے کسی خاتون کو ہی تعینات کرنا تھا۔ یوں میں آکاش کی سیکٹری لگ گئی، جو خود بھی نئے نئے اس محکمے میں تعینات ہوئے تھے اور پشاور سے آئے تھے۔ آکاش بہت سنجیدہ اور کم گو تھے، ہر ایک سے اخلاق سے ملتے، لیکن اپنے آفس میں کام کرنے والی لڑکیوں سے بہت کم بات کرتے، تاہم ان سے عزت سے پیش آتے تھے۔ ان کی یہی بات مجھے بہت پسند تھی، میں بھی دل ہی دل میں ان کی عزت کرنے لگی تھی۔ آکاش بہت خوبصورت ہے، سرخ و سفید رنگت، دراز قد، نیلی آنکھیں، باوقار شخصیت، جوانی میں سیاہ داڑھی ان کے چہرے پر خوب سجتی تھی، رکھ رکھاؤ سے کسی اعلیٰ خاندان کے چشم و چراغ معلوم ہوتے تھے۔ اس دفتر میں چونکہ ایک طرح سے میں ان کی معاون کے طور پر کام کر رہی تھی، تبھی ان کے ساتھ میرا زیادہ واسطہ رہتا تھا۔ ان کے ساتھ کام کرتے 2 سال گزر گئے۔ 2 سالوں میں ایک دن بھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہ کی جو مجھے بری لگی ہو۔ وہ میرا اس قدر خیال کرتے جیسے میں ان کے گھر کی خواتین میں سے ہوں۔ ان کی بلند اخلاقی نے میرے دل میں ان کے لیے محبت کی ایسی جھوٹ جگا دی جو مجھ کو اندر اندر موم بتی کی طرح پگھلانے لگی۔ آکاش کی سنجیدگی اور شرافت کے سامنے عمر بھر بھی اس بات کی جرات نہ کر سکتی تھی کہ اپنے دل کی بات اس پر ظاہر کر سکوں۔ اس کے باوجود میری عبادت میں خود بخود یہ دعا شامل ہو گئی کہ خداوند مجھ کو آکاش کی شریک حیات بنا دے۔ انہی دنوں میری والدہ سخت بیمار ہو گئی اور مجھ کو چند روز ان کی تیمارداری کی خاطر چھٹی لینا پڑی۔ ایک ماں کی ذات ہی اس دنیا میں میرا واحد سہارا تھی۔ انہوں نے میری خاطر بیوگی کاٹی اور اب وہ شدید بیمار تھیں۔ ڈاکٹر نے بتا دیا کہ تھوڑے دنوں کی مہمان ہیں۔ ایک روز امی کی طبیعت زیادہ خراب تھی، میں نے دفتر فون کیا اور اپنے باس سے چھٹی مانگی۔ انہوں نے والدہ کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے کیسے ان سے کہہ دیا کہ آکاش صاحب، والدہ تو میرا ساتھ چھوڑ کر جا رہی ہیں، اب میں ان کے بغیر کیسے جیوں گی؟ میرا ان کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ انسانی ہمدردی کا اولین تقاضا تھا کہ ایسے حالات میں جبکہ میری ماں بستر مرگ پر تھیں، افسر میری دلجوئی کو آتے۔ مجھے آکاش سے اس بات کی توقع تھی، وہ مہربان آفیسر ہے، لہٰذا وہ آئے بھی۔ امی جان سے میں اکثر آکاش کی تعریفیں کیا کرتی تھی، ہر روز ایک ایک بات کی تفصیل ان کو بتائی جو آکاش کے بارے میں ہوتی تھی۔ امی جان یوں غائبانہ طور پر میرے اس افسر کو اچھی طرح جانتی تھیں۔ جب آکاش صاحب کو علم ہوا کہ ہم ماں بیٹی کو تو ایمبولینس کر کے دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو وہ روز شام کو امی کی عیادت کرنے کو آنے لگے۔ ایک روز امی نے آکاش صاحب سے کہا، بیٹا، میرے بعد میری بچی کا کوئی نہیں، مجھ کو اس کی بہت فکر ہے، میرے بعد تم اس کا خیال رکھنا، مجھ سے وعدہ کرو کہ خیال رکھو گے۔ ایک مرنے والے کی التجا کو اس وقت تو کوئی بھی نہیں ٹھکرا سکتا، لہٰذا انہوں نے بھی جی کہہ کر سر کو جھکا لیا۔ یوں باتیں کرتے کرتے آکاش صاحب کے سامنے ہی میری ماں کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ آکاش نے جس طرح میری ماں کے تہجیز و تکفین میں حصہ لیا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ امی جان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اگر اپنا بیٹا بھی ہوتا تو اس سے بڑھ کر نہ کرتا۔ اب میرے یہ افسر صاحب اچھی طرح سے میرے مسائل سے واقف ہو چکے تھے۔ میں اب تنہا امی جان کے بغیر اس گھر میں اکیلی نہ رہنا چاہتی تھی۔ وہ میرے اس مسئلے سے بھی واقف تھے، پریشان تھے کیا کریں اور کیسے مجھ کو اس پریشانی سے نکالیں۔ وہ خود اپنے گھر، اپنے شہر سے دور تھے، کرائے پر رہ رہے تھے، وہ بھی اکیلے، غیر شادی شدہ تھے، مجھ کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے تھے۔ دوسرا حل یہ تھا کہ میں اپنے کسی رشتہ دار کے گھر رہوں یا پھر آکاش کے کسی واقف کار کے ہاں، جن کی فیملی ساتھ رہتی ہو، اس سے التجا کریں کہ وہ میرا اپنے گھر میں رہنے کا بندوبست کر دے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم چاہو تو میں اپنے ایک دوست سے بات کروں جس کی فیملی ساتھ ہے، تم ان کے ساتھ رہ لو۔ میں نے کہا، آکاش صاحب،
میں آپ کے سوا کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی، صرف آپ ہی کو اس دنیا میں اپنے لیے قابل اعتبار سمجھتی ہوں، کیونکہ امی جان نے کہا تھا ان کے بعد آپ میرا سہارا بنیں گے۔ آکاش صاحب سمجھ گئے کہ میں خود ان سے شادی کی درخواست کر رہی ہوں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ شادی شدہ نہیں ہیں۔ تم اچھی لڑکی ہو اور تم جیسی لڑکی کو سہارا دینا نیکی کا کام ہے، لیکن میں مجبور ہوں۔ میری منگنی عرصہ قبل چچا زاد سے ہو چکی ہے، جو عمر میں مجھ سے 15 برس بڑی ہے۔ وہ گاؤں میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہے۔ اپنی خاندانی روایات کی وجہ سے میں اس کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور ہوں۔ میں بغیر ٹھوس وجہ کے اس سے شادی سے انکار نہیں کر سکتا۔ مثلاً یہ کہ اس کے کردار میں کمی ہو، لیکن یہ بھی نہیں ہے وہ بد چلن نہیں ہے، بلکہ با کردار اور نیک چلن ہے۔ میں بچپن کے اس بندھن کا پالن کرنے پر مجبور ہوں۔ یہ ہماری خاندانی روایات ہیں۔ ہمارے یہاں منگنی بھی نکاح کے بندھن جیسی ہوتی ہے۔ آپ کی منگیتر آپ سے 15 برس بڑی ہے، پھر بھی اسے شادی کرنے پر راضی ہیں۔ کیا یہ شادی بے جوڑ نہیں ہے؟ وہ دیہاتی عورت ہے، پڑھی لکھی بھی نہیں ہے۔ خدارا کچھ تو سوچو۔ آپ کہیں مجھ سے انکار کرنے کو تو ایسی کہانی نہیں بنا رہے کہ جس پر یقین کرنا محال لگ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، میں حرف بہ حرف سچ کہہ رہا ہوں۔ میں واقعی تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس طرح صاف انکار سن کر مجھ کو صدمہ ہوا اور میں بیمار پڑ گئی، دفتر بھی نہ جا سکی۔ اس پر ستم یہ کہ محلے کا ایک گنڈا مجھ کو اکیلے رہتے پا کر میرے پیچھے لگ گیا۔ پڑوسی اچھے تھے، میرا ساتھ دے رہے تھے، لیکن کب تک؟ ایک دن پڑوسی کے ہاتھ میں نے دفتر میں چھٹی کی درخواست بھجوائی۔ آکاش نے اس سے میرا حال احوال دریافت کیا۔ اس نے تمام احوال بتا دیا کہ کس طرح میں اکیلی قسمہ پرسی میں ہوں، بیمار ہوں، اوپر سے محلے کا ایک بدماش مجھے ہراساں کرتا ہے۔ اکیلی دیکھ کر ایک بار گھر کی دیوار بھی پھلانگنے کی کوشش کی، وہ تو پڑوسیوں نے دیکھ لیا اور عین وقت پر اس کی گردن دبوچ لی۔ یہ تمام احوال سن کر آکاش صاحب واقعی بہت پریشان ہوئے، کیونکہ ان کے انکار کی وجہ سے ہی میں بیمار ہوئی تھی۔ گھر پر وہ مجھے دیکھنے آئے اور میری حالت کے پیش نظر مجھے ہسپتال داخل کرا دیا۔ میری حالت دیکھ کر ان کے ضمیر نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ مجھ کو حقیقی معنوں میں سہارا دیں۔ انہوں نے ڈھارس دی، کہا کہ تم اچھی ہو جاؤ تو میں تم کو حقیقی سہارا دوں گا، اس کے بعد جو بھی ہوگا ہم بھگت لیں گے۔ ان کے دلاسے نے دوا سے زیادہ تریاق کا کام کیا۔ میں جلد صحت یاب ہو گئی۔ تب انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور مجھ سے نکاح کر کے اپنے مکان میں لے آئے۔ انہوں نے واقعی صحیح کہا تھا کہ مجھ سے شادی کے بعد اب وہ گاؤں نہیں جا رہے تھے۔ گھر سے کئی خط آئے، انہوں نے بہانہ کر دیا۔ 2 سال گھر نہ گئے۔ ہم خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ایک فکر تھی جو مسلسل ان کو لاحق تھی۔ وہ ایک سرحدی گاؤں سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے گاؤں یوں نہ جاتے تھے کہ وہاں ان کی منگیتر شیزہ ان کے انتظار میں تھی۔ ان کی برادری ان کی منتظر تھی، یہ آئیں تو ان کی شادی شیزہ سے کرا دی جائے۔ اس ڈر سے یہ والدین سے ملنے بھی گاؤں نہیں جا رہے تھے۔ ان کی والدہ کے خط آتے تو لکھ بھیجتے کہ چھٹی نہیں ملتی، جو ہی چھٹی ملے گی آ جاؤں گا۔ ایسے بہانے اور کب تک چلتے؟ وہ یہ بھی نہ چاہتے تھے کہ ان کے گھر پر میرے اور ان کے نکاح کا راز کھل جائے۔ کہتے تھے کہ راز کھل گیا تو ان کے رشتے دار ہی ان کی جان کے دشمن بن جائیں گے، کیونکہ ہم قبائلی جو کول دیتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، اس سے پھرتے نہیں۔ آکاش نے بتایا کہ میرے والد نے میرے چچا کو کول دیا تھا، وہ شیزہ کو اپنی بہو بنائیں گے، تو مجھ کو اپنی منگیتر سے ہی شادی کرنا پڑے گی، چاہے وہ بوڑھی ہو چکی ہو۔ اب وہ کسی اور کی بیوی نہیں بن سکتی، یہ ہمارا رواج ہے۔ ایک دن میں پڑوسن کی بچی کی سالگرہ کی تقریب سے لوٹی تو دیکھا کہ آکاش کے کچھ رشتے دار ان سے اصرار کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ گاؤں چلو۔ انہوں نے آکاش کو اس قدر مجبور کیا کہ انہیں رفتے سفر باندھنا ہی پڑا، لیکن وہ مجھ کو ساتھ نہ لے جانا چاہتے تھے، جبکہ میں ان کو تنہا گاؤں جانے دینا نہ چاہتی تھی۔ میرا خیال تھا اگر میں ان کے ہمراہ ہوں گی تو وہ لوگ بھی اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جائیں گے اور آکاش کو دوسری شادی پر مجبور نہ کریں گے۔ میں بھی منت سماجت کر کے ان کو روک لوں گی، کیونکہ وہ میرے شوہر کی دوسری شادی کر کے ہماری پرمسرت زندگی کو برباد نہ کر دیں۔ جبکہ آکاش آخری وقت تک منع کرتے رہے کہ تم مت چلو، ورنہ وہاں حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے، مجھ کو وہاں لے جا کر گاؤں میں پابند کرنے کی یہ ایک چال نہ بن جائے۔ جو لوگ ان کو لے جا رہے تھے ان میں 2 آکاش کے اپنے سگے بھائی اور تیسرا شخص اس کی منگیتر کا بھائی تھا۔ جب میں کسی کو اور نہ مانی تو آکاش نے کہا، اچھا جیسے تمہاری مرضی، مگر سمجھ لو ہمارے رواج بہت سخت ہیں، یہ لوگ میری شادی میری منگیتر سے ضرور کریں گے، خواہ تم وہاں موجود ہو یا نہ ہو، یہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے۔ واقعی ایسا ہی ہوا۔ گاؤں پہنچتے ہی میرے سرتاج کے رشتے داروں نے اعلان کر دیا کہ فلاں دن آکاش کی شادی ہے، اور انہوں نے بغیر میری پرواہ کیے شادیانے بجانے شروع کر دیے۔ میں حیران تھی، یہ کیسے لوگ ہیں؟
मैं आकाश की मनकूहा जिंदा सलामत उनके घर में बैठी थी और ये मुझ पर सौकन डालने से नहीं हिचकिचा रहे थे। ये औरत बैठी है तो बैठी रहे, ये अपनी मर्जी से आई है। वो जो आकाश की मंगेतर बचपन से बैठी उसके इंतजार में बूढ़ी हो रही है, हक तो उसका है, ये निकाह तो जरूर होगा। फिर आकाश की मर्जी कि वो अपनी मनकूहा को साथ ले जाए या यहीं छोड़ जाए, इस पर किसी को इतराज ना होगा। मैंने मारे तजस्सुस के आकाश की मंगेतर को देखा जिसका नाम वो शीजा ले रहे थे। वो 45 से ऊपर की एक सन रसीदा मोटी लेकिन गोरी चिट्टी नीली आंखों वाली औरत थी। वो किसी सूरत आकाश के जोड़ की ना थी। आकाश का कोई कसूर न था, वो तो इस लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता था, मगर मारे बांधे से न जाने क्यों ये सब कुछ हो रहा था, वो भी इस तरक्की याफ्ता सदी में। अब तक तो मैं यही समझ रही थी कि आकाश ऐन वक्त पर कोई ठोस कदम उठाएंगे और ये शादी ना होगी, मगर ये मेरी काम ख्याली थी। कुछ मौजा ना हुआ और मामूल के अंदाज में शादी हो रही थी। मुझे मौका मिला तो मैंने आकाश से रोकर शिकवा किया, ये क्या करने जा रहे हो? तुम तो औरतों से ज्यादा बुज़दिल और बेबस निकले हो। चुपचाप तमाशा बन रहे हो और तमाशा देख रहे हो। तुम्हारे पढ़े लिखे होने या अफसर होने का क्या फायदा? मैं जान दे दूंगी मगर ये ना होने दूंगी। ये भी करके देख लो, उसने कहा। उन पर किसी बात का कोई असर ना होगा। ये लोग अटल फैसले करते हैं और जो सही समझते हैं कर गुजरते हैं, चाहे किसी की जान जाए या वो पागल हो जाए, उनको परवाह नहीं। शुक्र करो कि उन्होंने तुमको अपने घर में इज्जत से बिठाया हुआ है, निकाल बाहर नहीं किया और ना ही मुझे तुमको तलाक देने का कहा है। तो क्या ये बड़ी आफियत की बात नहीं तुम्हारे लिए? इसने मजीद मुझे समझाया कि मेरी मंगेतर के 4 भाई हैं, अगर मैंने शादी से इनकार किया तो इनकी बंदूकों की नालियां मेरे सीने पर होंगी। वो नस्ल दर नस्ल हमारे दुश्मन हो जाएंगे। मेरी जान लेकर ही ये किस्सा खत्म नहीं होगा। हमारे बड़े छोटे बच्चे सभी इस खूंखार मार्के की पेट में आ जाएंगे। तुम हमारे कबीले की रवायत को नहीं समझ सकती। मैंने कहा, हम भाग निकलते हैं। ये भागने वालों को बुज़दिल कहते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते। मैं जिंदगी भर ना गाँव आ सकूंगा और ना अपनों से नाता रख सकूंगा। हमारी गुफ्तगू मेरे बड़े जेठ ने सुनी और उसने जाकर आकाश के सालों से बात की। उन्होंने कहा कि इनको भागने की जरूरत नहीं है। शादी करने के बाद हमारी तरफ से इजाजत होगी कि आकाश वापस अपनी शहरी बीवी के साथ चला जाए। अगर हमारी बहन को नहीं ले जाना चाहेगा तो हम इसको मजबूर नहीं करेंगे। मर्द कई शादियां करते हैं, ये कोई जुर्म की बात नहीं है, लेकिन उसने अगर हमारी बहन से निकाह ना किया तो ये जुर्म तस्वुर होगा और हम इसका बदला जरूर लेंगे। कोई चारा न देखकर मुझको सबर का घूंट पीना पड़ा। मेरी आंखों के सामने आकाश दुल्हा बना उजला उर्सी में गया। धूमधाम से शादी हो गई। 3 दिन मैं सिसकती रही। सास ने मुझे दिलासा दिया, मुझे अपने पास अपने कमरे में सुलाया। चौथे दिन हमने तैयारी बांध ली और शहर को रवाना हुए। आकाश की नई दुल्हन उसके साथ नहीं थी। मुझे और आकाश को मेरे सोकन के भाइयों और मेरे देवरों ने रुखसत किया। वो काफी आगे तक गाड़ियों में हमारे साथ आए और अलविदा कहा। तब आकाश ने कहा, देखो मैंने कहा था कि साथ मत चलो। ये सब हंगामा भुगता कर मैं वापस तुम्हारे पास आ ही जाता। तुमने मेरी एक ना सुनी तो सब सहना ही था। अगर तुमने कोई तमाशा खड़ा किया होता तो तुम्हारे और मेरे दोनों के हक में बुरा होता। शायद फिर मुझको तुम्हें मजबूरन तलाक देनी पड़ जाती। ये अच्छा हुआ कि उन्होंने शीजा को मेरे साथ करने की जिद नहीं की। दरअसल ये गांव के लोग बहू बेटियों को शहरों में अकेले भेजने को बुरा जानते हैं, लेकिन मुझे अब शीजा को खर्चा भी देना होगा और हर माह 1-2 दिन के लिए गांव भी जाना होगा। बोलो, क्या ये तुमको मंजूर है? मंजूर है, मैंने कहा, क्योंकि आकाश मेरा साहिबान था और मैं किसी हालत में भी इनको खोना नहीं चाहती थी। शीजा को औलाद ना हुई और अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाज दिया तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे कबूल कर लिया।